اچھا تو دیکھو آج ہم ڈسکس کریں گے ویو مینیو کو. ٹھیک ہے, ویو کا مطلب کیا ہے؟ کسی بھی چیز کو دیکھنا. ٹھیک ہے, اب یہاں پہ ویو کے مینیو میں مختلف کمانڈز ہیں ہمارے پاس, مختلف سٹائل سے کسی بھی ڈیزائن کو آپ مختلف سٹائل میں دیکھ سکتے ہیں. فار ایگزامپل ایک ڈیزائن میں نے بنایا ہوا ہے, میں چاہتا ہوں کہ جو اس کے اوپر کلر وغیرہ ہے میں وداؤٹ کلر اس کو دیکھ سکوں, یا اس کی جو پرنٹنگ کی کوالٹی ہے اس کو چینج کر سکوں. ٹھیک ہے نا, تو سب سے پہلے آتے ہیں ہم سمپل وائر فارم میں. تو دیکھو یہاں پہ پہلا ورڈ ہے سمپل وائر فارم اور اس کے نیچے لکھا ہے وائر فارم. سمپل وائر فارم اور وائر فارم میں دونوں میں فرق صرف اتنا ہے کہ اس کی کوالٹی کو آپ دیکھ سکتے ہیں. مطلب سمپل وائر فارم اور وائر فارم کی کوالٹی میں فرق ہوتا ہے, کام دونوں ایک ہی کرتے ہیں. کام کیا کرتا ہے سمپل وائر فارم؟ فار ایگزامپل میرے پاس ایک ڈیزائن پڑا ہوا ہے, یہاں پہ کیا پڑا ہوا ہے؟ ڈیزائن. اس ڈیزائن کو میں بغیر کلر کے, بغیر فارمیٹ کے دیکھنا چاہتا ہوں, یا ہو سکتا ہے کہ ایک ایسا ڈیزائن فار ایگزامپل جس کے اوپر میں ایک ٹیکسٹ کو ڈپلیکیٹ کر کے لاتا ہوں. ٹھیک ہے, میں اس کو ہو سکتا ہے کہ یہ اس کے پیچھے چلا جائے, بعض دفعہ اس کے پیچھے چلا جاتا ہے, یا فار ایگزامپل ایک ٹیکسٹ کو میں لے کے آتا ہوں جو اس ڈیزائن کے پیچھے چلا جاتا ہے. تو اب مسئلہ یہ ہے کہ اس ڈیزائن کو جب میں موو کرتا ہوں, ٹھیک ہے, تو سارا ڈیزائن دیکھو خراب ہو جاتا ہے نا. اب میں چاہتا ہوں کہ اس کے پیچھے جو ٹیکسٹ ہے وہ بھی میں اس کے اوپر لے آؤں اور میرا ڈیزائن بھی خراب نہ ہو. تو آپ آ جائیں ویو میں, اس کا جو ویو ہے اس کو چینج کر دیں, یعنی سمپل وائر فارم میں کر دیں, اس کی جتنے بھی فارمیٹ ہے, کلر ہے, اس کو ہائڈ کر دیں. ٹھیک ہے نا, اور بیسیکلی ویو میں ہم سمپل وائر فارم استعمال ہی اسی لیے کرتے ہیں کہ کسی بھی ڈیزائن کا سٹرکچر ہم دیکھ سکیں. ٹھیک ہے نا, کسی بھی ڈیزائن کا کیا دیکھ سکیں؟ سٹرکچر دیکھ سکیں. اب دیکھو وہی ٹیکسٹ جو اس کے پیچھے چلا گیا تھا ابھی ہمیں صاف نظر آ رہا ہے. یہ دیکھو کس کی مدد سے؟ سمپل وائر فارم کی مدد سے. اگر اس کو میں وائر فارم بھی کر دوں تو اس میں کوئی چینجز نہیں آئے گی, جسٹ اس کی کوالٹی میں تھوڑا بہت فرق آئے گا. تو آپ اسی ٹیکسٹ کو سلیکٹ کر کے شفٹ پہ جب کی مدد سے اپ لے آؤ. ٹھیک ہے نا, اور واپس آ کے آپ اس کو انہینس کر دو. تو دیکھو وہی ٹیکسٹ آپ کے ڈیزائن کے اوپر بھی آ گیا اور آٹومیٹیکلی کچھ فرق بھی نہیں ہوا. ٹھیک ہے, اب آتے ہیں دیکھو سمپل وائر فارم, دوبارہ میں کرتا ہوں, اور وائر فارم دونوں ایک چیز ہے, لیکن کام کیا ہے کہ دونوں کی کوالٹی میں فرق ہے. اور ہمیں فائدہ کیا دیتا ہے کہ کسی بھی چھپے ہوئے ٹیکسٹ کو ہمیں ڈسپلے بھی کر سکتا ہے, یا ہمیں ایسا بھی چاہیے ہوتا ہے کہ فار ایگزامپل ہم چاہتے ہیں کہ اس بیک گراؤنڈ کے پیچھے کچھ ہے تو نہیں, سمپل وائر فارم کر دے, اس کے کلر وغیرہ کو تھوڑی دیر کے لیے ہائڈ کر دیتا ہے اور ہمیں بتاتا ہے کہ یہ جو ڈیزائن ہے آپ نے بنایا ہوا ہے اس کے پیچھے کیا ہے اور آگے کیا ہے. سمجھ آ رہی ہے نا. اور تیسرا فائدہ ایک اور بھی ہے کہ اگر آپ کا کارڈ بہت زیادہ ہیوی ہے اور آپ اس کو اسکرین پہ فل کرنا چاہتے ہیں, اسکرین پہ کیا کرنا چاہتے ہیں؟ فل کرنا چاہتے ہیں, تو مسئلہ یہ ہوتا ہے کہ بہت زیادہ ٹائم لیتا ہے. جب اس کے کلر ہائڈ ہو جائے تو یہ کلر ہائڈ, ہر ایک چیز کا ایک ویٹ ہوتا ہے نا, کلر کا ویٹ غائب ہو جاتا ہے, کیوں کلر نہیں ہے تو ویٹ کہاں سے آئے گا. ٹھیک ہے, تو یہ بہت بالکل ہلکا پھلکا سمپل سا آپ کو نظر آتا ہے. ٹھیک ہے, اس کے بعد آتے ہیں ہم ڈرافٹ, نارمل اور انہینس کی بات کرتے ہیں. ڈرافٹ, نارمل اور انہینس جو ہے یہ کوالٹی پہ ڈیپینڈ کرتے ہیں. ٹھیک ہے, فار ایگزامپل میں اس ڈیزائن کو دیکھتا ہوں کس میں؟ انہینس کی کوالٹی میں. ٹھیک ہے, اس کا ویو کیا ہے؟ انہینس میں نظر آ رہا ہے. ابھی میں آتا ہوں اس کو سلیکٹ کر کے تھوڑا سا بڑا کرتا ہوں شفٹ 2 کی مدد سے. اب دیکھو میں اس کو پرنٹ کرنا چاہتا ہوں, لیکن اگر اس کو میں نارمل کر دوں نا تو اس کا کلر بھی چینج ہو جاتا ہے اور اس کی کوالٹی بھی خراب ہو جاتی ہے. اس کا کلر بھی چینج ہو جاتا ہے اور اس کی کوالٹی بھی خراب ہو جاتی ہے. دیکھو, لیکن اگر اس کو میں انہینس کر دوں نا, دیکھو اس کی کوالٹی بالکل نارمل حالت میں آ جاتی ہے. لیکن اگر اس کو آپ ڈرافٹ حالت میں لاؤ گے تو ڈرافٹ حالت جو ہے وہ بالکل کوالٹی کو خراب کرتی ہے. دیکھو بیک گراؤنڈ کی کلر کو بھی خراب کر دیا اس نے, جو آپ نے اوپر ڈیزائن بنایا اس کو بھی اس نے خراب کیا. ڈرافٹ ہے, دیکھو اس کے اوپر ڈیزائن بھی نہیں ڈسپلے کر رہا ہے. دیکھو, تو جب بھی آپ ایک بات یاد رکھو, کوئی بھی ڈیزائن بناؤ, اس کو پرنٹ کرو یا اس کی پرنٹنگ کرنا چاہتے ہو تو ہمیشہ انہینس کوالٹی آپ استعمال کرو. دیکھو جو آپ کو ویو میں بھی بہترین نظر آئے گا اور آپ کی پرنٹنگ کوالٹی بھی اچھی ہوگی. ٹھیک ہے, سمجھ آ گئی. دیکھو سمپل وائر فارم کس لیے؟ کہ کسی بھی بیک گراؤنڈ کی فارمیٹ کو ہائڈ کرنا, ختم کرنا. ٹھیک ہے, فوائد میں نے آپ کو بتا دی. ڈرافٹ, نارمل اور انہینس اس لیے استعمال ہوتے ہیں کہ ہم جو پرنٹنگ کر رہے ہیں اس کی کوالٹی خراب نہ ہو. ٹھیک ہے نا, تو ڈرافٹ میں کوالٹی خراب ہوتی ہے بیک گراؤنڈ کی بھی, نارمل میں یہ ہے کہ بیک گراؤنڈ کوالٹی تو سیٹ کر دیتا ہے, لیکن کیا کرتا ہے اس کے اوپر جو ڈیزائن بنا ہوا ہے اس کو خراب کر رہا ہے. دیکھو بالکل, آپ اس کو دیکھو بالکل کوالٹی خراب کر رہا ہے. لیکن اگر آپ اس کو انہینس کر دو تو آٹومیٹکلی انہینس میں بالکل صحیح حالت میں ہوتی ہے, اوریجنل حالت میں. رائٹ. اچھا, اس کے بعد آتے ہیں ہم فل اسکرین پہ. اگر آپ چاہتے ہیں کہ یہ ڈیزائن جو آپ نے بنایا ہوا ہے آپ اس کو بالکل فل اسکرین پہ دیکھنا چاہتے ہیں, ویو میں آ جاؤ, کیا کہتا ہے؟ فل اسکرین. F9 اس کی شارٹ کٹ ہے. ٹھیک ہے, کیا ہے؟ F9 اس کی شارٹ کٹ ہے. اس کے بعد آتے ہیں ہم ویو پہ دوبارہ, کیا کہتا ہے؟ پریویو سلیکٹڈ اونلی. تو پریویو سلیکٹڈ اونلی کا مطلب یہ ہے کہ فار ایگزامپل دیکھو اب میں نے اس آبجیکٹ کو سلیکٹ بھی نہیں کیا, لیکن اگر میں اس کو فل اسکرین پہ کرتا ہوں تو فل اسکرین پہ مجھے دکھاتا ہے. اگر میں پریویو سلیکٹڈ اونلی پہ کلک کر دوں, ٹھیک ہے, اور اس کے بعد اگر میں نے کسی آبجیکٹ کو سلیکٹ نہیں کیا
तो ऑटोमेटिकली वो उसको शो नहीं करता। क्यों? कि मैंने उसको पहले से इन्फॉर्म कर दिया कि मैं उस चीज को जिसको मैं सेलेक्ट कर लूं वही सिर्फ प्रीव्यू में दिखाओ, अलावा इसके कोई चीज प्रीव्यू में मत दिखाओ। तो व्यू में आके आप उसको फुल स्क्रीन कर दो तो ऑटोमेटिकली वही ऑब्जेक्ट दिखाएगा जो आपको फुल स्क्रीन पे नजर आ रहा है। अच्छा, एक और बात याद रखें, मैंने तो सिर्फ बैकग्राउंड को सेलेक्ट किया था, लेकिन ये एरिया भी आपको नजर आ रहा है। ये इसलिए नजर आ रहा है कि इसको मैंने इसी ऑब्जेक्ट के अंदर पावर क्लिप किया हुआ है, यानी इसको मैंने एक ही ऑब्जेक्ट बनाया हुआ है, इसी वजह से इसको भी डिस्प्ले कर रहा है, राइट। उसके बाद आते हैं प्रीव्यू सेलेक्टेड ओनली, खत्म कर देते हैं। तो आप क्लिक करो या सेलेक्ट करो या ना करो, ऑटोमेटिकली उसको फुल स्क्रीन पे शो करेगा, ठीक है। उसके बाद आते हैं हम पेज सॉर्टर व्यू पे। तो पेज सॉर्टर व्यू क्या काम करता है? हो सकता है कि मैंने इसी डॉक्यूमेंट में कोड ड्रा की, पेज नंबर 2 भी लिया हो, ठीक है ना, मैंने इस पे कोई डिजाइन ड्रा किया, यहाँ भी मैंने बनाया हुआ है, पेज नंबर हो सकता है 3 भी लिया हो, यहाँ पे मैंने कोई और डिजाइन बनाया हो, ठीक है। तो पेज सॉर्टर व्यू क्या काम करता है? जितने भी पेजेस आपने एक ही डॉक्यूमेंट में लाए हुए हैं, फॉर एग्जाम्पल 4-5 पेजेस है यहाँ पे, एक ही दफा में उसको शो करके छोटा छोटा प्रीव्यू करके दिखाएगा। जैसे अगर आप पावर पॉइंट में देख लेना तो तमाम स्लाइड जो है और प्रेजेंटेशन जो है वो छोटी छोटी शॉर्ट्स में आपको प्रीव्यू करके देता है। देखो, अब इसका एक और फायदा क्या है, किसी भी पेज पे यहाँ पे डायरेक्ट क्लिक करो, फाइल में आके आप उसको प्रिंट कर सकते हो। प्रिंट की कमांड देखो, प्रिंट, इस पे क्लिक करो, हाँ पेज का जगह भी चेंज कर सकते हो, पेज 1 को उठा के यहाँ पे ले आओ, ठीक है ना, समझ आ गई। देखो तो इसको आप यहाँ पे दोबारा 1 पे भी ला सकते हैं, यहां से आप पेज सॉर्टर व्यू खत्म कर सकते हैं, ठीक है। उसके बाद आते हैं व्यू में, क्या कहता है रूलर। तो रूलर हम किस लिए इस्तेमाल करते हैं? आपको जो स्क्रीन पे रूलर बार नजर आ रहा है, आप इसको हाइड करना चाहते हैं तो रूलर बार को यहां से हाइड भी कर सकते हैं, ठीक है। समझ आ गई यहां तक?